بلا شبہ سیدنا امام جعفر صادق کی شخصیت جو تھی وہ ایک ایسی جامع شخصیت تھی جو علوم و فنون کے حوالے سے بہت ہی ممتاز اور منفرد شخصیت. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو صرف ایک زاویے سے دیکھا، صرف ایک پہلو سے دیکھا، اور ان کی جو دوسری خصوصیات ہے خاص طور سے جو علمی اور فنی اعتبار سے ان کو نظر انداز کر دیا. بعض حلقوں میں صرف روحانی اعتبار سے دیکھا گیا کہ وہ صرف روحانی امام ہے. لیکن آپ کی شخصیت روحانی اور عرفانی امام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے علوم و فنون میں مجد اور مؤسس کی حیثیت سے ہے. جی آپ کا جو دور تھا وہ علوم و فنون کے پروان چڑھنے کا دور تھا. اس وقت بہت سارے علوم و فنون کی تدوین ہو رہی تھی اور علمی درسگاہیں جگہ جگہ کھلی ہوئی تھی. گویا کہ ایک علمی بول بالے کا دور تھا، اور اسی دور میں آپ نے اپنی درسگاہ قائم کی اور اس درسگاہ سے بڑے بڑے ائمہ وقت پیدا ہوئے جو الگ الگ فنون میں اپنے وقت کے جلیل القدر امام کہلائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سند کی حیثیت سے ان ائمہ کرام کی شناخت ہوتی رہی. آپ بے شمار علوم و فنون کے ماہر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی درسگاہوں سے جو فیض خصوصی طور سے فقہا کو ملا، علم فقہ سے شغف رکھنے والے کو، وہ بھی ایک بہت بڑا باب ہے. یوں تو بہت سارے علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوئے، مگر فقہ کے اندر بھی آپ نے بہت سارے ائمہ وقت کو پیدا کیا اور آپ کی درسگاہ میں وہ شامل رہے. فقہ دراصل وہ علم تھا جو ایسا نہیں کہ ان کے زمانے میں شروع ہوا. فقہ یا اصول فقہ کہہ لیں، یہ دور صحابہ سے چلا آ جی رہا، اور صحابہ نے اپنے اجتہادات کو اپنے ماننے والے تابعین تک منتقل کیے، تابعین نے تبع تابعین تک، پھر بعد میں یہ سب پھیلتے رہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو فقہ کے اندر بصیرت تھی، جو مہارت تھی، جو آپ کا کمال تھا، وہ ایک غیر معمولی کمال تھا. یہ میں نہیں کہتا بلکہ سادات اہل بیت میں مورخین نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اور یہ وہ مورخین ہے اور وہ سوانح نگار ہے جو کسی خاص مسلک کے نہیں مانے جاتے، بلکہ یہ غیر جانبدار ہو کر کے کسی پر قلم اٹھاتے ہیں، یا ان شخصیات کے پہلوؤں کو جب وہ لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، تو غیر جانبدارانہ طور پہ لکھتے ہیں. جو واقعی ہے، جو حقیقت ہے، اسی کو وہ لکھتے ہیں. تو آپ بے بلند پایا ایک فقیر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور فقہ، اصول فقہ کی تدوین میں بھی آپ کا بڑا ہاتھ رہا. سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں جو معتبر سوانح نگار اور رجال پر جو لکھنے والے ہمارے ائمہ ہیں، ان کے اقوال بیان کر دیتا ہوں.
آپ کے والد گرامی سیدنا امام باقر وہ خود بھی اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، اور ایسے فقیہ تھے کہ ان کی فقاہت اپنے دور میں ممتاز تھی۔ امام باقر کے بارے میں دو قول بیان کر دوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ امام جعفر جو ان کے بیٹے ہیں وہ کس باپ کے بیٹے تھے۔ یہ صرف میں فقہ کے زاویے سے بات کر رہا ہوں۔ امام باقر کے بارے میں جی امام ابن حجر عسقلانی جو بہت ہی معتبر اور مستند نام ہے، وہ تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں کہ کان فقیہا فاضلا، امام باقر ایک صاحب فضیلت فقیہ۔ ہم نے تو صرف ان کو ایک امام اور روحانی پیشوا کے طور پہ دیکھا، لیکن ان کے بارے میں یہ بہت ہی معتبر نام ہے ابن حجر عسقلانی صاحب کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ صاحب فضیلت فقیہ۔ امام ذہبی ایک دوسرا نام ہے، سیر اعلام النبلہ میں وہ لکھتے ہیں کہ امام نسائی اور دیگر ائمہ نے امام محمد باقر کو مدینہ کے فقہاء میں شمار کیا، اور حفاظ حدیث آپ کے حجت ہونے پر متفق ہیں۔ جو بھی حدیث کے حفاظ رہے ہیں وہ آپ جی کے ہونے پر متفق ہیں۔ تو یہ ان کے بیٹے اور لاڈلے ہیں امام جعفر صادق۔ اب میں امام جعفر صادق کے بارے میں جو اقوال ہیں ائمہ کرام کے، خصوصی طور سے فقہ کے معاملے میں وہ پیش کر رہا حوالے کے ساتھ۔ امام شمس الدین ذہبی وہ لکھتے ہیں کہ عامر بن ابی المقدام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق کو دیکھتا ہوں تو یہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ انبیاء کرام کی نسل سے ہیں۔ الملل والنحل کے مصنف شیخ محمد بن عبد الکریم شہرستانی، جو امام شہرستانی کے نام سے مشہور ہے، وہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق کے بارے میں کہ سیدنا امام جعفر صادق دین میں علم بے کرا، حکمت میں ادب کامل، واہ اور دنیا اس کے زرق و برق کے تعلق سے مکمل زہد کے حامل اور پاک دامن اور صاف کے مالک تھے۔ اسی طرح امام ابن حبان جو مشہور نام ہے اور امام بستی کے نام سے مشہور ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سادات اہل بیت کے فقہاء، علماء اور فضلاء میں سے تھے۔ امام شمس الدین ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ صالح بن ابو اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر بن محمد صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ یا تو باب العلم نے کہا اپنے زمانے میں، صحابی نے نہیں کہا لیکن آپ نے کہا، اور اس کے بعد جس نے کہا سادات اہل بیت میں، تو وہ امام جعفر صادق کی ذات۔ اب آتے ہیں وقت کے مشہور ائمہ میں سے جو چار مسلک ہے اس کے بڑے امام ابو حنیفہ کی طرف، جنہوں نے آپ کی شاگردی بھی اختیار کی، آپ کی صحبت میں رہے، اور آپ سے پتہ نہیں کیا کیا کمالات حاصل کیے، وہ وہی جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، وہ تو مشہور جملہ ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں ان کی خدمت میں نہیں ہوتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ 2 سال آپ کی خدمت میں رہ کر کے صرف روحانی کمالات حاصل نہیں کیے، بلکہ فقہ میں بھی جو ایک فہم ہوتی ہے اور فقہ کے اندر جو ایک جی کمال ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے حاصل کیا 2 سالوں کے اندر۔ اس کی آپ سے میتھڈالوجی جی
آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے زندگی میں سب سے بڑا فقیہ کس کو پایا، یہ امام شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، امام ذہبی کے نام سے مشہور ہے، وہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو کہ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا فقیہ آپ نے کس کو پایا، تو آپ نے برجستہ فرمایا کہ ما رأیت احدا افقہ من جعفر، کہ میں نے امام جعفر سے بڑھ کر کے کسی کو بھی بڑا فقیہ نہیں پایا۔ امام اعظم جو فقہ کے امام کہلاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا فقیہ میں نے انہی کو پایا۔ تو اب اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر کے فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو آپ کی فقہی عظمت اور فقہی کمال بالکل نمایاں ہے۔ میں یہاں پر شیخ فرید الدین عطار کے کچھ اشعار جو مظہر العجائب میں نقل کیے ہیں ان کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں، خصوصی طور سے جو امام جعفر صادق کی شان میں، اس سے کہ با کرو صادق دو گوہر بود اند کے علوم حیدری بربود اند۔ سبحان امام اللہ۔ احمد اور امام صادق جعفر دو گوہر ہیں، دو موتی ہیں، اور انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سارے علوم حاصل ہوئے۔ ہر کے او از دید شاہ آگاہ نیست، گم رہست او بر یقین در راہ نیست۔ جو کوئی ان کی بصیرت یعنی علمی مراتب سے بدگمان ہے یا یقین نہیں رکھتا ہے، وہ یقیناً راہ حق پر نہیں۔ جعفر صادق امام خاص و عام، چون ندانستی چگویم وسلام۔ امام واہ جعفر صادق ہر خاص و عام کے امام ہیں۔ جب آپ کو نہیں ماننا ہے، نہیں جاننا ہے تو کیا کہوں، بس فقط وسلام۔ او جمیع اولیارا راہ بر، از معارف گفتگو بے حد عمر۔ آپ تمام اولیاء کے راہبر ہیں، آپ نے لا متناہی علوم و معارف بیان کیے۔ ایک مشہور نام خاص طور سے علمی دنیا میں بھی اور شاعری کی دنیا میں بھی اور تصوف کی دنیا میں ایک نام آتا ہے ملا عبد الرحمن جامی کا۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام جعفر صادق کے بارے میں کہ آپ کے علوم کا احاطہ فہم و ادراک سے بلند۔ ہم، آپ علم کے اس مقام پر تھے کہ جہاں پر ہماری فہم پہنچ نہیں سکتی کہ آپ کس درجے پر، ہمارے ادراک اور فہم سے باہر کی بات ہے۔ یہ سارے مناقب اور جو کمالات ہیں آپ کے، جو ائمہ وقت جو مشہور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں آپ کے اوصاف اور خصائل لکھے گئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کرام نے لکھے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ علم فقہ اور علم اصول فقہ کے بلند پایہ شخصیتوں میں شمار ہوئے۔ آپ کے فقہی مہارت کا جو سرا ہے وہ حضرت مولا مومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے ملتا ہے۔